بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. آج بتاریخ 23 مئی سن 2022 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SSMS 494 نشر ہونے جا رہی ہے. امید کے بغور سماعت فرمائیں گے. گروپ نمبر 7 شروع کرتے ہیں. شیخ محترم پہلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ جیسے کہ آج کل بڑی تعداد بہت سارے لوگ جو ہے ہر مسجد کے اندر ایک نہ ایک مصلی مسجد کرسی پر بیٹھے نظر آتے ہیں، تو کبھی کوئی کسی کی کرسی آگے ہوتی ہے اور کسی کی کرسی پیچھے ہوتی ہے، اور کبھی ایسا لگتا ہے کہ وہ کھڑے ہوں تو بالکل صف میں آگے ہو جاتے ہیں، اگر بیٹھنے پہ ٹھیک لگتے ہیں. تو ایسی صورت میں، یا اگر وہ کھڑے ہونے میں اگر ٹھیک لگتے ہیں تو جب بیٹھ جاتے ہیں تو پیچھے ہو جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں ساتھی کا یہ سوال تھا کہ صحیح شکل کیا ہونی چاہیے جو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں صف میں؟ دیکھیے، اس سلسلے میں اہل علم کہتے ہیں کہ کرسی کا جو پیچھے کا پایا ہے وہ مصلین کے برابر ہونا چاہیے اسے، اس لیے کہ جب آدمی بیٹھتا ہے تاکہ وہ مصلین کے برابر رہے. یعنی اگر مصلین جیسے یہاں کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں یہ چاہیے کہ ان کی کرسی کا پایا جو ہے وہ یہ اس طریقے سے بیٹھنے سے بڑی آسانی ہوتی ہے. لیکن اس میں پریشانی اس وقت ہوتی ہے جب آدمی کچھ نمازیں تو کھڑے ہو کے پڑھتا ہے اور کچھ نمازیں بیٹھ کر کے پڑھتا ہے. یعنی کچھ رکعت نماز کا کچھ حصہ جیسے قیام ہے یا کبھی کھڑا ہوا اور کبھی بیٹھ گیا، تو اس میں یہ پریشانی ہوتی ہے. اس لیے کہ اگر ایسے کریں گے تو انسان کھڑا کہاں ہوگا، تو بالکل سامنے ہو جائے گا. تو ایسی صورت میں اگر آسانی ہو تو اس سے یہ چاہیے کہ اپنی اس لحاظ سے کرسی کو آگے اور پیچھے کر لیا کرے. یعنی مثال کے طور پر کرسی تھوڑی سے پیچھے رکھے تاکہ کھڑا ہو تو سب کے برابر ہو، لیکن جب بیٹھنا ہو تو کیا کرے، کرسی کو، اور آج کل ہلکی ہلکی کرسیاں رہتی ہیں، یہ کام جو ہے آسان ہے. لیکن اگر مجبوری ہے، پیچھے بھی صف ہوتی ہے کہ نہیں ہے، لوگوں کے لیے پریشانی ہے، اور وہ ایسا ہے کہ اپنی قیام تو کر سکتا ہے لیکن سجدہ زمین پر نہیں کر سکتا، تشہد میں زمین پر نہیں بیٹھ سکتا، تو ایسی صورت میں انشاءاللہ اگر تھوڑا سا آگے ہے تو یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک معافی میں شمار ہوگا. لیکن اس کا لحاظ یہی کرنا چاہیے کہ وہ کھڑا ہو تو مصلین کے برابر ہو اور بیٹھے تو مصلین کے برابر ہو. تو اگر برابر بیٹھ کر کے پڑھ رہا ہے تو اس میں کوئی الجھن نہیں ہوتی. پریشانی کب ہوتی ہے، جب نماز کا کوئی حصہ کھڑا ہو رہا ہے اور کچھ حصہ بیٹھ کر کے پڑھ رہا ہے. جی، تو اس میں افضلیت کیا ہے شیخ؟ وہ مکمل بیٹھ ہی جائے؟ نہیں، ظاہر بات فاتقوا اللہ ما استطعتم کے تحت اگر وہ قیام اچھی طریقے سے بعض لوگ ہوتے ہیں جیسے مطلب ان کے جیسے آپریشن ہو جاتا ہے یا کولہے کا ہے نا، اب ان کے لیے خاص طور پر صف کے کنارے ہوں تو ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے، لیکن صف کے درمیان میں ہو تو ان کے لیے جو بیٹھنے کا طریقہ رہتا ہے آگے اور پیچھے والوں کے لیے کیا ہے، وہ دائیں بائیں والوں مشکل بنتا ہے. لیکن وہ کھڑے ہو سکتے ان کے اوپر کھڑا ہونا ہے، ان کے لیے کھڑا ہونا ہے. تو ایسے لوگ یا تو ایسا کریں صف کے کنارے رہیں تاکہ اپنی کرسی کو آگے پیچھے کر سکیں، اور یہ عمل یسیر ہے، اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. جی، ہم نے بامبے وغیرہ میں کچھ مسجدوں میں دیکھا ہے کہ وہ اس کے لیے یہی اہتمام کرتے ہیں کہ کرسیاں کیا رکھتے ہیں، وہ صف کے کنارے، چاہے دائیں طرف ہے یا بائیں طرف ہے، درمیان میں کرسیاں جو کرسی بیٹھنے والوں کو لے نہیں رکھتے، وہ کنارے رکھتے ہیں تاکہ صف کے اندر کوئی خلل واقع نہ ہو. جی، اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا بیٹی کو خوشی سے اس کی شادی میں سامان دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا؟ بھائی دیکھیے، جہاں تک اصل مسئلے کا تعلق ہے دیا جانے کا، دیا جا سکتا ہے. لیکن اس وقت جو صورت حال ہے کہ اس کی وجہ سے کتنی غلط رسوم ہیں، ہر آدمی یہی کہے گا ہم خوشی سے دے رہے ہیں، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ نہیں ہے. تو اس دروازے کو بالکل بند ہی کیا جائے تو یہی میں سمجھتا ہوں بہتر اس وقت ہے کہ نہیں. لین دین کا معاملہ بعد میں جب آپ کی بیٹی رہنے لگے گی، اس کے بعد گھر نہیں رہے گا، آپ جو چاہیں گے اس کو دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو شادی کے رسوم کے ساتھ جہاد کے نام پر یا اپنی خوشی کے نام پر یا لوگوں طلب کے نام جو دیا جا رہا ہے، یہ دروازہ بند ہونا چاہیے. جی، اچھا، ہم لوگ کہیں گے کہ اگر ہم پہلے دے دیں گے تو پہلے کس بنیاد پہ دیں گے بھائی؟
ٹھیک ہے، اس کے لیے الگ گھر آپ بنا رہے ہیں جس میں وہ رہ رہی ہے، پہلے تو کرایہ کر دیں، پہلے رہے وہ، لیکن آپ پہلے سے تیار کر دیں، اس کے گھر پہنچا دیں، تو اصل لوگ تو یہی، ہر آدمی یہی سمجھتا ہے نا کہ اس موقع پر ہوگا، مطلب آپ اپنی بیٹی کو ایک مکان دے رہے ہیں، اگر سال بھر پہلے لکھ دیا ہے آپ نے اس کو، لوگ کیا سمجھیں گے؟ تو یہی سمجھیں گے نا جی۔ لیکن اگر یہی چیز 4 سال 2 سال 5 سال کے بعد ہوتی ہے تو لوگ کے اندر وہ تصور باقی نہیں رہتا، جہیز کے جو تصور ہے جی۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم اگر وتر کی پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری میں اذا جاء نصر اللہ اور اسی طریقے سے تیسری رکعت میں تبت یدا اگر پڑھ لیں تو کیا کوئی حرج ہے؟ دیکھیے کوئی حرج نہیں ہے، اصل میں وتر کی نماز میں یہ جو صورتوں کو پڑھنے کے ذکر ہے، ابی بن کعب کی روایت ہے، یا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مسند حاکم مکرمہ میں روایت ہے، یہ اس صورت میں ہے کہ انسان 3 رکعتیں اس طریقے سے پڑھ رہا ہے اور عموماً تینوں کو ایک ساتھ ملا کر کے پڑھ رہا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی جو معمول رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھتے تھے اور آخر میں 1 رکعت پڑھا کرتے تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 رکعت ایک سلام سے پڑھی، پہلی میں نہیں بیٹھے، دوسری میں، تیسری میں، چوتھی میں، یہاں تک کہ 8ویں میں جا کر کے بیٹھے۔ 7 رکعت آپ نے ایک سلام سے پڑھی، جا کر کے صرف 6 میں بیٹھے، اس سے پہلے نہیں بیٹھے۔ تو یہاں پر یہ چیزیں نہیں ہیں، یعنی عام قرات کے روٹ میں چلے گی، اور یہ چیز جو ہے یہ صرف ایک سنت ہے، نہ کہ ایک واجب ہے۔ بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں بسا اوقات لوگ اس کو اتنا بڑا عیب سمجھتے ہوں کہ اگر امام چھوڑ دے تو اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، تو امام کو چاہیے کہ جیسے رمضان میں تراویح پڑھاتا ہے، ہفتے 10 دن 15 دن، ہفتے کے بعد جو ہے بدل دے اس کو، تاکہ لوگوں کو اپنے عملی طور پر یہ ثابت کر دے کہ یہ وجوبی چیز نہیں ہے۔ مجھے اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ ایک بزرگ تھے، جب ہم مدرسے میں رہتے تھے تو وہ ایک صاحب نے کچھ ایسے کہا کرے اس طریقے سے جائز ہے، جیسے ہمارے اس بھائی کو شبہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ علم کی کمی ہے، ہمارے مسجدوں میں اس قسم کی تعلیم نہیں ہوتی، صرف لوگ ایک سنتے سنتے چلے آئے ہیں، تو ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بالکل یہ واجب چیز ہے، ورنہ یہ واجب نہیں ہے جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اہل الرائے اور اہل الحدیث میں کیا فرق پایا جاتا ہے؟ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا شمار اہل الرائے میں ہوتا ہے؟ بھائی دیکھیے، اس زمانے میں امام مالک رحمہ اللہ کے زمانے میں اہل حجاز اہل عراق یہ 2 گروپ میں بٹے ہوئے تھے۔ اہل حجاز وہاں پر چونکہ صحابہ کرام زیادہ رہے ہیں، خصوصاً مدینہ منورہ میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا رواج زیادہ رہا ہے، تو وہ لوگ یا اللہ کے حدیثیں نہیں تو کم سے کم صحابہ کرام جو بڑے بہتر عبداللہ ابن عمر ہیں، وہ لوگ ہیں، ان کے اقوال چلتے رہے ہیں، تو وہ لوگ جب تک کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہوتا تھا، مجبوری نہ ہو، وہ قیاس کی طرف نہیں جایا کرتے تھے۔ اور یہ فرق پڑتا ہے وہاں کی جگہ کے ماحول کا، اور جو کوفہ کا علاقہ تھا، یہاں باہر سے لوگوں کی بڑی آمد تھی، اور حدیث رسول یہاں پر بہت کم، بلکہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس زمانے کے آپ اصول حدیث میں آپ دیکھیے تو اہل کوفہ کی روایت کا بسا اوقات کوئی اعتبار نہیں رہا کرتا تھا، اہل کوفہ کی روایت کا اعتبار نہیں رہتا تھا۔ تو وہاں ایسے موقع پر چونکہ لوگوں کی ایک ضرورت بھی ہوتی تھی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یا ان سے پہلے ابراہیم نخعی، ان کے بعد جو ہے ابراہیم نخعی، علقمہ جو ان کے شاگرد تھے، وہ لوگ بسا اوقات کوئی مسئلہ درپیش ہوا اللہ اور اس کے بارے میں کوئی واضح حدیث موجود نہیں ہے، تو کیا کرتے تھے؟ قیاس سے کام لیتے تھے۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی ہوتی تھی کہ ایک مسئلے سے دوسرے مسئلے کو، اگرچہ وہاں پر وہ مسئلہ درپیش نہیں ہے، دوسرے مسئلے کو بطور تعلیم کے لوگوں کے سامنے رکھا کرتے تھے، تو اس طریقے سے وہ مشہور ہو گئے اہل الرائے۔ لیکن ان کا یہ معنی نہیں ہے، یہ متفق ہے ان کے نزدیک بھی، کہ وہ لوگ بھی اصل بنیاد کس کو رکھتے تھے؟ حدیث رسول۔ لیکن جب حدیث نہیں ملتی تھی تو اس سلسلے میں اجتہاد میں توسع سے کام لیا ہے۔ اگر کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہے پھر بھی اس کا حکم قیاس سے وہ معلوم کرنا چاہتے تھے، جبکہ عموماً اہل حدیث جو تھے وہ کہتے تھے کہ نہیں، جب تک مسئلہ درپیش نہ ہو اس کے بارے میں ہمیں قریت کرنے کی ضرورت نہیں، یہ چیز ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ صبح اور شام کے اذکار میں
جو دعا ہے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، یہ کیا حدیث ضعیف حدیث ہے؟ بھائی دیکھیے حدیث ضعیف ہے، بعض علماء اس کو حسن قرار دیتے ہیں، جیسے شیخ ابن باز وغیرہ ہیں اسے حسن کے درجے کو پہنچاتے ہیں، لیکن اگر کوئی انسان اسے بطور دعا کے بطور ذکر کے، اس لیے کہ یہ گویا کی کلمہ استمداد کا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرنے کا کلمہ ہے، اسی لیے آپ دیکھیں صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں جانے لگا تو انہوں نے یہ کلمہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی کہ حمراء الاسد سے دوبارہ کافروں کی فوج دوبارہ احد کے بعد واپس آ رہی ہے، اور مسلمانوں کو کس قدر ظاہر بات 70 لوگ شہید ہوئے تھے اور شاید کوئی بھی نہ بچا ہو جس کو زخم نہ لگا ہو، تکان کے باوجود جب معلوم دوبارہ فوج واپس آ رہی تو اور بھی پریشانی لاحق ہوئی، جیسا کہ اللہ نے سورہ آل عمران میں اس کا ذکر فرمایا ہے، تو اس وقت بھی کیا ہے قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تو گویا یہ کلمہ استمداد کا ہے، تو بطور دعا ذکر کے پڑھا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس کو۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم وتر کی نماز میں جو قنوت پڑھی جاتی ہے وہ رکوع سے پہلے افضل یا رکوع کے بعد ہے؟ دیکھیے یہ چیز اہل علم کے نزدیک مختلف ہی ہے، جمہور علماء اسی طرف گئے ہیں کہ وہ رکوع کے بعد ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور بہت سے علماء اہل حدیث جیسے علامہ البانی ہیں، شیخ عبید اللہ رحمانی ہیں، یہ لوگ اس طرف گئے ہیں کہ یہ رکوع کے پہلے ہے، رکوع سے پہلے ہے، لیکن ایک چیز یہاں پر ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کو بنیاد بنا کر کے ایک دوسرے کے اوپر عیب لگایا جائے کہ اس کی نماز ہوگی ہی نہیں، اگر کوئی کر رہا زبردستی اس کو بدل دیا جائے، کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابی ابن کعب کی جو روایت سنن ابو داود وغیرہ میں ہے کہ اللہ کے رسول نے قنت قبل الرکوع، یہ حدیث کی صحت علماء کے نزدیک مختلف ہی ہے، متعین نہیں ہے، خود امام ابو داود رحمہ اللہ نے شاید سند پر اتنی بحث نہ کی ہو جتنا اس حدیث سے متعلق کی ہے، اس کو حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے امام ابو داود رحمہ اللہ وغیرہ نے، البتہ علامہ البانی رحمہ اللہ کی تحقیق اس سلسلے میں قابل اعداد ہے، جو انہوں نے روح الغلیل وغیرہ کا ذکر اس کو حسن کے درجے کو پہنچائے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ یہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اس حدیث کے ظاہر کے اوپر عمل کو یہ کمزور کر دیتا ہے کہ وہ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں جب رمضان کے آخر میں وتر پڑھاتے تھے تو قنوت رکوع کے بعد کیا کرتے تھے، جیسا کہ صحیح ابن خزیمہ صراحت کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے، حتی اذا لم يبق الا السجود، یہ الفاظ ہیں اگر مجھ سے بھول نہیں ہو رہی تھی، حتی اذا لم يبق الا السجود، جب صرف سجدہ رہ جایا کرتا تھا تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، خود حضرت ابی بن کعب کا عمل کیا ہے، وہ رکوع کے بعد ہے۔ اب یہ کہنا کہ ہاں بھائی رمضان کے آخر میں صرف رکوع کے بعد ہو اور ساری زندگی رکوع سے پہلے ہو، اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ تو اس سلسلے میں اصل چیز یہی ہے کہ جو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی تحقیق پیش کی ہے وہ یہ ہے باب القنوت قبل الرکوع و بعد، دونوں کو جائز کہا جائے، ہے کہ نہیں ہے، پہلے بھی ہو اور بعد ہو۔ افضلیت کا جہاں تک معاملہ ہے اس میں علماء کی رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے کہ حضرت ابی ابن کعب کا قول یہ ہے، یعنی اللہ حدیث اور ان کا عمل یہ ہے، ظاہر بات ہے جہاں دونوں صحیح ہوگا وہاں پر عمل کے مقابل قول کو زیادہ ترجیح دی جائے گی، اسی لیے شیخ عبید اللہ رحمانی رحمہ اللہ نے وہ خود کیا ہے وہ اسی کو راجح قرار دے۔ لیکن ایک بات ہے، میں اپنے جذباتی بھائیوں سے یہ کہوں گا کہ اس سلسلے میں سختی نہ برتیں، خود مجھ سے بتایا مولانا عبد الرحمن صاحب رحمانی رحمہ اللہ جو شیخ عبید اللہ رحمانی کے بڑے بیٹے ہیں، خود یعنی آمنے سامنے انہوں نے کہا کہ مرعات میں شیخ صاحب نے اسی کو راجح قرار دیا ہے کہ قنوت وتر رکوع سے پہلے افضل ہے، لیکن خود ان کا عمل زندگی بھر کیا رہا، رکوع کے بعد رہا، خود ان کے بیٹے مولانا عبد الرحمن صاحب نے کیا وجہ کیا ہو سکتی؟ وجہ دیکھیے اصل میں اولاً تو یہ ہو سکتی ہے کہ دیکھیے اگر آپ دیکھیں دعا کے لیے جو مناسب وقت آپ کو محسوس ہوتا ہے، میں دونوں کرتا ہوں لیکن زیادہ مناسب وقت کیا لگتا ہے، رکوع کے بعد لگتا ہے، قراءت سے رکوع کے بعد اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اللہم لک الحمد ملء السماوات، اب گویا یہ حمد اور ثنا اس کے بعد دعا کی جائے، ہے کہ نہیں؟ وجہ یہ وجہ ہو سکتی ہے، واللہ اعلم۔ جی جی
جی شیخ، اگر رکوع سے اگر پہلے اگر کوئی پڑھ لے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا اس میں ساتھ میں؟ بھائی اس کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں قرات ختم کرے وہاں پر دعا کرنا شروع کر دے، یعنی اللہ اکبر کہنے کی ضرورت نہیں؟ اللہ اکبر دیکھیے یہ اللہ کے رسول بات صحابہ سے، حضرت عبداللہ مسعود سے، امام ابن نصر مروزی رحمہ اللہ کی کتاب الوتر کے اندر حضرت عبداللہ مسعود کا قول صحیح سند سے مروی ہے، اور مجھے یاد رہا کہ حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ حضرت عبداللہ مسعود کا قول سند کے لحاظ سے وہ صحیح ہے۔ تو اگر جو ہے کوئی آدمی، یا حضرت عمر بن خطاب دونوں میں سے کسی کا قول ہے، تو اگر کوئی آدمی اللہ اکبر کہہ کر کے دعا کرنا شروع کر دے، ہاتھ اٹھائے یا بغیر ہاتھ اٹھائے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ قنوت وتر کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ اٹھانا صراحت کے ساتھ وارد نہیں ہے، لیکن چونکہ اولاً قنوت، اس پر غور کریں، قنوت وتر، قنوت جو نازلہ ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ اٹھانا ثابت ہے، اور قنوت دونوں دعا ہے اور دونوں نماز میں ہے، اس لیے ایک کو دوسرے پر قیاس کیا ہے۔ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد موقع پر قنوت میں نہیں لیکن بغیر قنوت کے رکوع سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی ہے۔ اگر یہ مجھ سے بھول نہیں ہو رہی، ظاہر بات کافی دن پہلے کی پڑھی ہوئی بات ہے، تو جو کسوف کا معاملہ ہے شاید صحیح بخاری میں ہو، واللہ عالم بالضبط میں تاکید نہیں کر سکتا، کسوف کے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے پہلے جہاں پر آپ کے سامنے جنت جہنم پیش کی گئی، آپ نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی۔ تو گویا اس کا مطلب ہے کہ اس کی گنجائش ہے ہاتھ اٹھانے کے، اگر کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے تو، اگر صراحت کے ساتھ اس کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ دیکھیے یہ تو کوئی نہیں کہ ہاں بھائی اللہ کے رسول کی سنت ہے، وہ یہی کہے گا کہ ہاتھ اٹھانا چونکہ دعا کے آداب میں سے ہے، اور نماز میں دعا رکوع سے پہلے بھی ہاتھ اٹھانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے، رکوع کے بعد بھی چونکہ نمازی ہاتھ اٹھانا آپ سے ثابت ہے، لہذا اگر ہاتھ اٹھا لیتا تو کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ یعنی رکوع سے پہلے بھی ہاتھ اٹھانا ثابت ہے، قنوت میں نہیں ہے جی، لیکن دوسرے موقع پر آپ نے رکوع سے پہلے ہاتھ اٹھایا ہے۔ جی، یعنی بندے ہوئے ہاتھ سے اٹھا کے ہاتھ اٹھایا، جی جی، اس بنیاد پر جی جائز قرار دیا جا سکتا ہے۔ اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں، شیخ محترم اگر ماں باپ باحیات ہوں اور اپنے 4 لڑکے اور 3 لڑکیاں ان کے درمیان پراپرٹی تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کریں گے؟ اصل میں دیکھیے والدین کو یہ غلطی نہیں کرنا چاہیے۔ میرے سامنے بعض مشاہدات ہیں کہ والدین پھر پریشان ہو کے رہ جاتے ہیں۔ جی، اگر لڑکا لائق نہیں نکلا، یا لڑکا لائق نکلا بہو لائق نہیں نکلی، یا لڑکا لڑکے بہو تو لائق ہے لیکن پوتے پوتیاں تو کیا ہیں، ان کے لیے پریشانی ہو جاتا ہے۔ تو اس چیز کو اللہ تبارک نے جو رکھا ہے اسی کے اوپر رکھا جائے۔ بہت ہے، آپ وصیت لے کر کے چلے جائیے، لوگوں گواہ بنائیے کہ میرے بعد یہ میری وصیت ہے کہ میری جائیداد شرعی طریقے پر تقسیم ہونی چاہیے، میں کسی کو اجازت نہیں دیتا، ہے نا۔ ہر بیٹے کو تاکید کر کے جائیں تو انشاءاللہ یہ امکان کم رہتا ہے غلطی کا۔ اس لیے کہ اصل میراث جو تقسیم ہوتی ہے کب ہے؟ وہ وفات کے بعد ہے کہ نہیں؟ اور اگر جو ہے زندگی میں چاہتے ہیں تو ظاہر بات یہ تو ہبہ ہوگا، نہ کہ یہ میراث تقسیم ہوگی، سب کو برابر برابر دے دیجیے آپ۔ جی، اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی 4 رکعت والی نماز میں صرف 3 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دے تو اب اس کے بعد اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ کہ کیا وہ 1 رکعت نماز پڑھ کے سجدہ سہو کر لے گا کافی ہوگا، یا مکمل 4 رکعت اس کو دہرانا پڑے گا؟ نہیں، وہ سیدھے کھڑا ہو جائے بغیر اللہ اکبر کہے، جی، بغیر اللہ اکبر کہے سیدھے کھڑا ہو کر کے نیت باندھ لے اور 1 رکعت پوری کرے۔ 1 رکعت پوری کر لینے کے بعد پھر وہ سجدہ سہو کرے۔ جی، اللہ اکبر کیوں نہیں کہے گا؟ اس لیے کہ اللہ اکبر وہی کافی ہے جو تیسری رکعت بیٹھ گیا اللہ اکبر، نا کھڑا ہونے بیٹھ جانا چاہیے تھا، تو اللہ اکبر تو کہہ چکا ہے، وہ خود ہی سوچیں کہہ چکا ہے نا، اب اس کی ضرورت نہیں ہے، الا یہ کہ اس کے پیچھے ایسے لوگ ہوں جہاں امکان ہے کہ لوگ سنیں گے نہیں، ایسا ہو سکتا ہے نا بڑی مسجدوں میں، تو ٹھیک ہے اللہ اکبر کہہ دے، ورنہ یہ موقع نہیں اللہ اکبر کہنے کا۔ جی، اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں، شیخ محترم اگر کوئی اذان کی آواز سن کر بھی یعنی گھر میں اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ بھائی اگر کوئی عذر نہیں ہے تو اس کی نماز تو ہو جائے گی، لیکن وہ گنہگار ہوگا، اللہ کے ہاں اس کی پوچھ ہوگی، سوال ہے کہ نہیں؟
من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم عامل و جنات سے جو غیبی باتیں سنی جاتی ہیں اس کا کیا حکم ہے؟ اس پر ایمان لانا قطعاً جائز نہیں ہے. یہ کاہن اور نجومی کی جو باتیں ہیں، جو کہا جاتا ہے کاہن اور نجومی، یہ وہی چیز ہے. کاہن بھی جنوں سے باتیں سن کر کے، شیطان سے باتیں سن کر کے، اس میں ایک سچ جہاں پر ہے 10 جھوٹ ملا کر کے بیان کرتا تھا. جی اور ہمیں نہیں سننا جائز ہے یا نہیں؟ بالکل نہیں جائز ہے، اس لیے کہ وہ کبھی بھی نہیں. ایک تو سننا ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے اس پہ یقین کرنا. بھائی دیکھیے، انسان فطری طور پر جو ہے وہ اس سلسلے میں توہم پرست واقع ہوا ہے. ایک بات صحیح ہو جائے تو اس کے اوپر یقین ہو جائے گا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اوپر نظر رکھیں، من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاة 40 یوما یا 40 لیلہ، او کما قال علیہ السلام. جو کسی عراف کے پاس آئے اور اس سے کچھ پوچھتا ہے تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی. اور وہ جو تصدیق کرتا ہے فقط کفر بما انزل علی محمد، تو وہ کفر کر رہا ہے. اور میں یہی الغات میں ایک صاحب رہتے تھے، یہی الغات میں، دور نہیں، یو پی کے تھے. ان کی شادی ایک ایسے گھرانے میں ہوئی جو درگاہوں اور یہ والے تھے. اگر ان کا بھائیوں کا نام لوں تو آپ جان جائیں گے، درگاہوں والے تھے. ہوا یہ کہ 1 سال 2 سال جو ہے 3 سال ان کو اولاد نہیں ہوئی. تو اس سلسلے میں لوگ کیا کرتے ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ باؤں کے پاس. انہیں منع کیا کہ ارے کوئی بات نہیں، میں کون مانتے والتا ہوں، چل کر کے آزما لیتے ہیں. گئے آزمانے کے لیے، اللہ کی آزمائش کی اولاد ہو گئی، لہذا ان کا عقیدہ بدل گیا. آپ اپنے اوپر نہ قیاس کریں. یا جو لوگ سوال کر رہے ہیں، ایسے کتنے توہم پرست لوگ ہیں، کمزور لوگ. آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا فر من المجوع فرارک من الاسد؟ اس میں بہت سی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انسان کے عقیدہ کے اندر خرابی پیدا ہو سکتی ہے. جی اچھا، جو لوگ یہاں پر جو جنات وغیرہ کا کام کرتے ہیں تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ بہت سارے جب حاضر ہوتے آتے ہیں، جسم پر آ جاتے ہیں. بھائی دیکھیے، ان کو اپنے تابع کرنا یہ جائز نہیں ہے. لیکن اگر بغیر تابع کیے ہوئے کسی کی تقوی سے، کسی کے اس سے جو ہے وہ متاثر ہو کر کے کوئی جنات اس سے آتا ہے، کوئی بات بتاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اسے آج تابع کیا جاتا ہے، عملیات کی جاتی ہیں، چلے لگائے جاتے ہیں، سارے کے سارے شرک اور کفر کے دروازے انسان کے اوپر کھولتے ہیں. نہیں، یہاں پہ جب رقیہ شرعیہ جو آج کل چلتا ہے، رقیہ شرعیہ کرنے کے بعد جنات وغیرہ کی حاضری ہوتی ہے انسان کے جسم پر، تو اب ایسی صورت میں اس کا کیا حکم بنے گا؟ تو کوئی بات نہیں. اگر جو ہے وہ کچھ ایسے کلمات، قرآن آیات اور حدیث پڑھی جاتی ہیں جس سے وہ حاضر ہو جاتا ہے، متاثر ہو کے، مجبور ہو کر کے، تو کوئی حرج نہیں. تو تب باتیں اس سے کی جا سکتی ہیں. ہاں، اس کو سمجھایا جا سکتا ہے، ڈرایا جا سکتا ہے، اللہ کا خوف دلایا جا سکتا ہے، اس کو دھمکایا جا سکتا ہے. کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. وہ اس چیز میں نہیں آئے گا، اس میں نہیں. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ جمعہ والے دن زوال کے وقت نماز نفل وغیرہ پڑھنا جائز ہے یا منع ہے؟ بھائی دیکھیے، کوئی سی صریح حدیث میں نہیں ہے. ایک حدیث جو امام شافعی رحمہ اللہ کا نقل کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن وہ زوال جہنم کو نہیں دھونکا جاتا، وہ حدیث ضعیف ہے. لیکن عمومی جو احادیث ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی مثال کے طور پر مسجد میں آئے، وہ پڑھے جتنا اسے میسر ہو، ہے کہ نہیں؟ تو اس سے جیسے امام القیم رحمہ اللہ اور دوسرے بہت سے علماء یہ استنباط کیے ہیں کہ جمعہ کے دن کا حکم وہ نہیں ہے جو عام دنوں کا ہے. البتہ یہ ہے کہ مجھے کوئی ایسا قول اہل علم کا سامنے نظر نہیں آ رہا ہے کہ انہوں نے عورتوں کو اس سے مستثنیٰ قرار دیا ہو. لیکن اگر عورت گھر میں ہے تو اپنے آپ کو اس سے بچائے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم جب ہم دعا کرتے ہیں تو یعنی زبان سے کرنا ضروری ہے یا صرف دعا اگر دل میں بھی اگر کی جائے تو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کی حالت کو جاننے والا ہے، وہ چیز کافی ہوگی؟ بھائی اللہ دلوں کی حالت کے جاننے والا ہے. آپ نیت کر لیے میں نماز پڑھوں، نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. تو پھر ہے کہ نہیں ہے؟ انسان کا دل اور زبان دونوں دعا میں ہو. دعا کرنا، قرآن کی تلاوت کی انسان لے کر کے بیٹھا ہے، نیت کیا ہوا ہے، بلکہ علماء کہتے ہیں اگر وہ اپنی نظر سے دیکھتا جا رہا ہے، زبان نہیں لیتا، اس کو جو ہے وہ اجر نہیں ملے گا.
اس لیے کہ من قرأ کہا گیا ہے، من دعا کیا معنی ہے اس کا؟ انہیں کہا کہ من فکرا، من دعا، اس لیے ضروری ہے زبان کا اس میں ہلانا. جی اگلا سوال، کچھ سوالات خواتین گروپ سے شامل کیے جاتے ہیں. پہلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے کہ شیخ محترم اگر کوئی بہو کسی کی بہو عالمہ ہو، اس کے باوجود بھی ساس کو امی نہ کہیں بلکہ یہ وہ اور سنے ایسے الفاظ استعمال کرے، جبکہ شوہر نے سمجھا بھی دیا، اس کے باوجود بھی نہیں مانتی 2 سال سے، تو کیا ہو؟ اس کی ڈگری چھین لی جائے، اس کی ڈگری چھین لی جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن میں، لیس منا من لم یرحم صغیرا ویوقر کبیرنا. وہ ہمارے طریقے پہ نہیں ہے. یہ اسے سمجھنا چاہیے کہیں وہ اپنے علم کی وجہ سے کبر اور غرور کے اندر تو مبتلا نہیں ہو گئی ہے، جو علم کا بہت بڑا، بلکہ اگر میں کہوں کہ سب سے بڑی آفت علم کی کیا ہے کہ انسان کے اندر غرور پیدا ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ یہ بالکل ہلاکت کی بات ہے. جی. اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم اگر کسی کا کوئی شوہر اگر خرچ کے لیے، اپنی ذاتی خرچ کے لیے اگر کوئی پیسے دے دیتا ہے، تو اب ہم کوئی عورت اس پیسے کو بچا کر اپنے رشتہ داروں میں اس کو گفٹ کر دیتی ہے، ہدیہ لے کر جاتی ہے، تو کیا اس کے لیے جائز ہوگا یا نہیں؟ دیکھیے یہاں پر 2 باتیں ہیں. بچانے کی 2 صورت ہے. ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ خرچ میں کٹوتی سے کام لے رہی، جیسے کہ ہوتا ہے نا کہ بتانا جو ہے وہ اپنا کسی بھی طریقے سے اس کو بچانا چاہتی ہے کہ نہیں؟ جہاں ضرورت ہے 4 ریال روپے خرچے کرنے کی، وہ 3 ہی روپے خرچ کرتی ہے کہ نہیں ہے؟ تو ظاہر بات یہ چیز جائز نہیں ہے. نہیں، یہاں پر سوال اس کے اپنی ذات کے لیے دیا گیا اگر کوئی پیسہ، یعنی گھر کے خرچ کے لیے نہیں، اپنی ذات کا دیا گیا ہے، اور اگر شوہر جو ہے اس کے لیے شرط نہیں لگاتا ہے تو دے سکتی ہے وہ. اچھا، گھر کے خرچ میں کیا پھر یہ تفصیل یہی ہوگی کہ اگر اس میں بخیلی نہ کرے، اور اگر پھر بچ جا رہا ہے تو اگر اس سے وہ صلہ رحمی کرتی ہے، یہ کرتی ہے، خاص طور پر اگر شوہر جو ہے اسے عام جیسے روٹین ہمارے یہاں کی ہوتی ہے کہ اس کے اوپر کوئی گرفت پکڑ نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر شوہر لگاتا ہے کہ نہیں میرا پیسہ ہے، میں تمہاری ضرورت کسی کو کچھ نہیں دینا ہے، ظاہر بات اسے نہیں دینا پڑے گا، اس کے لیے جائز نہیں ہوگا. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عورت کے لیے اجازت نہیں ہے کہ اپنے شوہر کے اجازت کے بغیر اپنا مال خرچ کرے. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم اگر کسی کو ایسے خیال آنے لگے ہوں کہ وہ ایمان سے اب گیا کہ جب، مگر پھر بھی وہ اللہ سے ثابت قدمی کی دعا کرے کیونکہ وہ مسلمان ہی مرنا چاہتا ہے، تو کیا ایسے شخص کے لیے کوئی علاج ہے؟ کچھ نہیں، وہ کثرت سے استغفار کرے اور اعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہے، شیطان کی پناہ سے اللہ کی پناہ طلب کرے. جی اگلا سوال، بہن پوچھتی ہے کہ تمتع کے دوران عمرہ کرنے کے بعد جب احرام اتار لیا تو کیا تب لوگ اپنے ناخن تراش کر سکتے ہیں؟ بھائی حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت جو ہے وہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الحل کلہ مکمل طور پر حلال ہو جائے، صرف ناخن ہی کیا کاٹنا ہے وہ سارا. صحابی کہتے ہیں کہ آفسن الازواج، یعنی اپنی میاں بیوی کا تعلق بھی لوگوں نے قائم کیا. جی یعنی وہ اب حلال جو ہے وہ مکمل طور پر کسی بھی قسم کی حرمت اس میں باقی نہیں ہے، احرام کی کوئی پابندی باقی نہیں ہے. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ کیا شوہر اپنی بیوی کو جیب خرچ دینے کا پابند ہے یا نہیں؟ نہیں، اس پابند نہیں ہے، البتہ یہ حسن معاشرت میں داخل ہے. خاص طور پر وہ علاقہ جہاں پر عورتوں کو ان کے شوہر یہ دیتے ہیں تو عرف کے لحاظ سے وہ حسن معاشرت میں داخل ہے. جی وعاشرہن بالمعروف. جی اگلا سوال ہے، ایک منٹ یہاں، ورنہ یہ بات واضح رہنا چاہیے کہ شوہر جو پابند ہے وہ 4 چیزوں کا ہے. علماء کہتے ہیں مطعم کا، مشرب کا، مسکن کا اور ملبس کا. یہ بنیادی چیزیں ہیں، مطعم، مشرب، مسکن اور ملبس. اس کے اندر شوہر کو کوتاہی کرنے کی اجازت قطعاً نہیں ہے. باقی چیز شوہر کی ذمہ داری نہیں ہے، اللہ ہے کہ بات ایمرجنسی جیسے علاج ہے، یہ ہے، ظاہر بات ہے تو ذمہ داری ہے اس کی، لیکن باقی اور چیزیں جو جیب خرچ ہے اس کا ذمہ دار شوہر نہیں ہے. دیکھیے یہ میں صرف وجوب کی حد تک بات کر رہا ہوں، ورنہ اصل چیز کیا ہے، جیسا کہ ہم نے کہا وعاشرہن بالمعروف. جی اگلا سوال، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم شوہر کی بہن جو ہے پکی قبر والی ہے، لیکن اس کی ضرورت کے حساب سے ہم نے یہ سال اور اگلے 2 سال کی بھی زکوٰۃ ان کو دے دی ہے،
تو کیا ہماری زکوٰۃ تو قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، کیا مانا جائے گا اس کو؟ بھائی دیکھیے وہ درگاہ والی ہے، اب فعلاً کیا وہ اس کے اوپر شرک اکبر کا حکم لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے، یہ ایک مشکل چیز ہے، لیکن آپ یہ سمجھیے کہ انشاءاللہ آپ کی زکوٰۃ انشاءاللہ قبول کی جائے گی، اس لیے کہ بظاہر اس کا حکم مسلمان کا ہے، بظاہر اس کا حکم مسلمان کا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ دینے میں بات کا بھی اہتمام رکھیں کہ وہ کہیں جا کر کے درگاہ اور ان چیزوں پہ جو ہے آپ کے پیسے چڑھاوا تو نہیں لے جا کے چڑھاتی ہے کہ نہیں ہے، اس کا غلط استعمال تو نہیں کرتی ہے، اور جو ہے جو پیشگی جو ہے اپنی زکوٰۃ دی ہے یہ کوئی ضرورت میں نہیں سمجھتی تھی ایسے لوگوں کے لیے۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم بسا اوقات بعض شوہر جو ہے یعنی بلا وجہ ناراض ہوتے ہیں، تو کیا ایسی صورت میں بھی بیوی کی جو نماز وغیرہ پر اثر ہوگا؟ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی ظالم نہیں ہے، عادل ہے۔ وہ ناراضگی شوہر کی، جو ناراضگی بیوی کے شوہر کے جو واجبی اور شرعی حقوق ہیں اس میں کوتاہی کی وجہ سے جو ناراض ہوتا ہے تو عورت کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ لیکن اگر شوہر بلا وجہ ظلم ہے، بسا اوقات ایسی چیزوں سے منع کرتا ہے جو شرعی طور پر جو ہے عورت کے اوپر واجب یا مستحب چیزیں ہیں، پھر نہیں مانتی ہے، تو کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ ناراضگی اپنی جگہ پر حق بجانب نہیں ہے۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم ہم کیا ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی تفسیر سن سکتے ہیں؟ ایک کلپ میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ صوفی اور اہل شرک کی تفاسیر بھی پڑھ سکتے ہیں، تو شیخ رہنمائی کیجیے، کیونکہ جب اتنے اہل علم مفسرین موجود ہیں منہج سلف پر، تو کیا ڈاکٹر فرحت ہاشمی سے علم لینا درست ہوگا؟ بھائی دیکھیے میں نے ان کی جو ہے زیادہ کچھ ایک آدھ کسی نے سنا لیکن زیادہ سنی نہیں ہے۔ جو کلپ انہوں نے بھیجا ہے اس کلپ میں وہ جو کہہ رہی ہیں وہ صرف ترجمے کے لیے کہہ رہی ہیں، چاہے صوفی اس کا ترجمہ، اور جانتے صرف ترجمے میں کے اندر ڈنڈی کم ماری جاتی ہے، جی ہے کہ نہیں ہے؟ اور اس کے بعد جو ان کے بارے میں اچھی معلومات رکھتے ہیں ان سے پوچھ لیں۔ میں ذرا شخصیات کے بارے میں گفتگو کم کرنا چاہتا ہوں۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ ایک عالمہ سے سنا کہ جہنم میں زمہریر نام کی جگہ بھی ہوگی جہاں سخت سردی کا عذاب دیا جائے گا، شیخ محترم کیا یہ درست ہے؟ جبکہ جہنم تو آگ ہے اور اس آگ میں برف کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے زمہریر کا ذکر فرمایا ہے، شمسم ولا زم حریرہ سورہ سورہ الدہر میں، الانسان جس کو کہتے ہیں اس میں تو، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تفسیر بھی زمہریر میں یہی چیز وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ جب لوگ جہنم میں جلتے جلتے پریشان ہو جائیں گے اور مطالبہ کریں گے کس کا؟ ٹھنڈک کا، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کا عذاب دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے کہ جہنم جہاں آگ جل رہی اسی کے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی ٹھنڈی بھی، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زمہریر کا وجود اپنی جگہ ایک مسلم چیز ہے، واللہ اعلم۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔